اب میں اس شخص کا نام لے رہا ہوں جس کے لیے میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں: اس غیرت ناہید کی حیران ہے دیپک، شعلہ سر لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ پروفیسر سید سراج اجملی صاحب کا تعارف کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ صوفیہ اکرام کے درجے سے آپ کو اگر ناپا جائے تو آپ کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ کو بحیثیت ایک پروفیسر دیکھا جائے، اردو زبان کے ایڈمنسٹریٹر دیکھا جائے، بہت سی آپ کے اندر کوالٹیز موجود ہیں۔ لہٰذا وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں صرف صدارتی لیے پروفیسر سید سراج اجملی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ، ان کے بعد آپ کے السلام جی ان کے بعد آپ کا ہے، بس تھینک یو کہنا۔ اشرف الانبیاء سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صاحب شفاعت الکبریٰ وآلہ وصحبہ وسلم وبارک تسلیما دائما کثیرا۔ جناب پروفیسر سید جمال الدین صاحب، پروفیسر اسحاق صاحب، پروفیسر وسیم راجہ صاحب، پروفیسر کلیم زیدی صاحب، مکرمی و مخدومی عباس نیازی صاحب، حضرات اور خواتین، ذکر کے حوالے سے جس قدر مکمل، جامع اور محتم بالشان کلیدی خطبہ ممکن تھا، ہمارے پروفیسر اسحاق نے بہت سلیقے سے پیش کیا۔ میں ان کی خدمت میں تبریک کے جذبات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ان پر خصوصی فضل اور کفایت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ اور جس درجے کی گفتگو یہ فرما رہے ہیں یہ مقبول ہو بارگاہ الہی میں، اور اس کے فیوض سے ہم سب استفادہ کریں، آمین بجاہ رب العالمین۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن حکیم کی یہ آیت عجیب و غریب ہے، اور اس آیت کے جتنے ابعاد، جتنی جہتیں، جتنے حوالے اور جتنی گفتگو اس کے حوالے سے ممکن تھی، ہمارے پروفیسر اسحاق نے کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ علماء کرام اور مفسرین کرام اور خاص طور سے آزادی کے آس پاس، مطلب بر صغیر سے متعلق مفسرین کرام کے آراء پر مبنی اپنی گفتگو کو، اور بہت دلچسپ بات ہے قرآن حکیم کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں۔ تو الحمدللہ یہ قرآن حکیم کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس کے مطالعے کا سب سے مبسوط اور سب سے زیادہ کمپریہنسو سلسلہ ہندوستان میں ہی ہے، جس کا ایک مختصر سا نمونہ ہمارے پروفیسر اسحاق نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بہت سارے علماء نے، بہت سارے حضرات نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور اکثر باتیں ان میں سے آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دی گئیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے ذکر کا، یہ 10 نکات پر مبنی ہے۔ وہ 10 نکات کیا ہیں میں عرض کرتا ہوں: تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، فوائد طلبی و پناہ خواہی، فروتنی، توکل، اور اسماء الہی سے برکت کا حصول، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلومات ملک۔ اب اس میں تسبیح سب جانتے ہیں۔ یہ تسبیح جو ہم لوگ تسبیح پھیرتے ہیں تو یہ اسی لیے اسے تسبیح کہتے ہیں کہ اس پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور تسبیح پڑھنا کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ہے تسبیح۔ تو اور اس کے بعد تحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ رب العالمین۔ تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، اور اس کے بعد تہلیل لا الہ الا اللہ۔
یہ لا الہ الا اللہ کے بڑے معاملات ہیں اور یہ بڑے مدارج ہیں۔ اس میں سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ تمام جو دعوے داران کبریائی ہیں، تمام جو دعوے داران خدائی ہیں، تمام جو دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم معبود ہیں، ہم رب ہیں، ہم خالق ہیں، ہم قادر ہیں، ان سب کو یکسر رد کیا۔ لا الہ، سرمد تو بیچارہ مارا ہی اس لیے گیا کہ وہ لا الہ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا تھا۔ سے کہا کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا پہنچ تو جاؤں وہاں تک، ابھی تو میں انکار، اتنے خدا ہیں کہ آپ عاجز آ جائیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ ذرا ذات میں دیکھیے کتنے مسجود بیٹھے ہیں اندر، کتنے معبود بیٹھے ہیں اندر، ذرا معاشرے میں دیکھیے کتنے مسجود اور معبود موجود ہیں، کتنے مطالبہ کرنے والے موجود، ہمیں سجدہ کرو، ہماری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو، کچھ چاہتے ہو تو، اور ہم چھوٹے چھوٹے فوائد کے حصول کے لیے خود شروع بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے، یگانہ کا شعر یاد آیا، خود پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے، خود پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے، کس دن کے لیے ناحق پرستی کیجئے۔ تو ہم ناحق پرستی اور خود پرستی یہ دونوں کر کے تحلیل سے فاصلہ کرتے جا رہے ہیں۔ زبان سے ادا کرنا مقصد نہیں ہے، اور اس کام کے لیے ایک پورا ادارہ ہمارے ہاں تصوف کا قائم ہے جو اسی بات کی تعلیم کرتا ہے۔ اقبال نے اس کو اپنے انداز میں کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہاں ہے کہ تحلیل سے پہلے تیار تو کریں۔ یہ لا الہ کہہ دینے سے ہم 20 معبود تو پالے پھرتے ہیں، 20 مسجود تو ہمارے جیب میں رکھے رہتے ہیں، اور پھر ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہی تضاد جو ہے قول اور فعل کا، اسی کو یکسوئی اور اسی کے خاتمے کے لیے پیغمبر اعظم آخر علیہ السلام سے لے کے اور ان کے تمام اہل بیت اور ان کے تمام اصحاب اور ان کے تمام متبعین نے اسی سلسلے کو کیا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب تک قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، عملی طور پر کامیابیاں اور کامرانیاں مقدر تھیں اس ملت کی۔ دور چلا جاؤں گا، ادھر پھر آتا ہوں۔ تحلیل کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی خدائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت کو تسلیم کرنے سے پہلے تمام دعوے داران خدائی کا بطلان، ان کو کہنا نو، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، لا الہ۔ تو ذرا لا الہ پر پہلے قابو پالے۔ اسی لیے خانقاہوں میں ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، اور اس سے پہلے فرض نماز کے بعد وہ ذکر شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں حق 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 حق، اور اس کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ چشتی حضرات کے ہاں میرے خیال میں یہ جہری ذکر ہے، لیکن ہمارے ہاں، میرا تعلق دائرہ شاہ اجمل الہ آباد سے ہے جو قادری سلسلے کی خانقاہ ہے، اور ہمارے ہاں ذکر کی کوئی صورت ہو جہر الہی نہیں ہے، سری ذکر کرنا، آپ کو خاموشی سے کرنا ہے۔ آپ ذکر کریں، بہت عجیب و غریب بات ہے کہ پولیوشن کو اوائڈ کیجئے، آپ ذکر کر کے ہنگامہ کر دیں، اتنا شور کر دیں، تو پھر وہ کیفیت، وہ یکسوئی، وہ اب پتہ نہیں اس کو کس طرح سوچا ہوگا، لیکن ان صوفیاء نے باقاعدہ سری پر بھی اتنا ہی اصرار دیا۔ جنہوں نے جہری پر اصرار کیا ان کے ہاں الگ سلسلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ سری ذکر ہے۔ تمام باتیں آپ کو کرنی تو ہیں، ضرب بھی لگانی ہے، لیکن وہ ضرب اپنے دل پر لگائیں اور آہستہ، مطلب دوسرا نہ سنیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ضرب لگایا، اور مقصد اس سے یہ ہے کہ اس دل میں واقعی صرف اللہ وحدہ لا شریک رہے اور اس کے علاوہ کوئی نہ رہے۔ ایک اور ذکر ہے ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب والا، وہ اقتباس تو مکمل ہو جائے، اس کے بعد تکبیر ہے۔
تحلیل کے بعد تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرنا. اور ابھی ہمارے پروفیسر اسحاق نے ایک دم مقطع کلام میں جو گفتگو کی کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور ان کی شان اور ان کی رفعت کو اللہ نے بلند کرنے کا ایسا سلسلہ فرما دیا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا. اور فجر کی اذان سے جو سلسلہ تکبیر کی بلندی کا شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کی بلندی کا شروع ہوتا ہے، پھر اس میں تار نہیں ٹوٹتا فجر سے ظہر تک. اور جہاں ظہر کی اذان ہوتی ہے وہیں کسی جگہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں عصر کی اذان ہوتی ہے وہاں کسی جگہ ظہر کی. تو یہ پورا سائیکل ہے جو ورلڈ وائڈ ساری دنیا میں چلتا رہتا ہے، اور ہر لمحہ اللہ کی کبریائی اور اس کے رسول کی رفعت شان بیان ہوتی رہتی ہے. یہ نظم ہے پروردگار عالم کا. اس کے بعد اب آتا ہے جب یہ تمام چیزیں کر لی تب فوائد طلبی اور پناہ خواہی، اللہ کی پناہ چاہنا. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ التامۃ من کل شر ما خلق. اللہ کی تعوذ کی جو تفصیلات ہیں، جو 3 تو صورتیں ساتھ ساتھ موجود ہو صورتیں، تو آخر میں جو ایک ساتھ نازل بھی ہوئیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اعوذ باللہ. اور اس کے علاوہ تعوذ کا تو سب سے پہلے حکم ہے، تو گویا پناہ خواہی. اور اس کو بطور ذکر، یعنی ایک ذکر کا پہلو یہ ہے پناہ خواہی و فوائد طلبی. جب اللہ کی پناہ چاہ لیں تو اسی سے فائدے کی طلب بھی. اور اس کے بعد فروتنی، سب سے زیادہ جو پسند ہے اللہ کو وہ فروتنی پسند ہے، وہ انکسار پسند ہے، وہ عاجزی اور تواضع پسند ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس نے حکم دیا اقیم الصلاۃ کا، نماز قائم کرنے کا. لیکن نماز میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ سجدے کا ہے. اور سجدے میں ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں. تہذیبوں میں بیان کیا گیا ہے کہ سوال کیا گیا کہ دنیا کی سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ دنیا کی سب سے اونچی چیز انسان کا سر ہے. حضرت انسان اپنے سر کی بلندی کے لیے سر بلند ہونا، ناک اونچی ہونا، یعنی پیشانی کی ان سب چیزوں کا ہمارے ہاں محاورہ بھی بہت سارا بنا ہوا ہے. تو یہ سب سے معزز چیز، سب سے مکرم چیز، سب سے عظمت والی چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے اونچی چیز پیشانی. اور اس پیشانی کو خاک پر رکھ دو اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی تم اس کے سامنے اس سے بڑا فروتنی کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا. اور یہ کرنے کی تاکید کتنی ہے آپ دیکھ لیں. توکل، فتوکل علی اللہ، توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل، اسی پر بھروسہ، اسی پر اعتماد. ذکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اور اس کے بعد اسماء الہی سے برکات کا حصول. ابھی آغاز گفتگو میں پروفیسر سید جمال الدین صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی خانقاہ میں اسماء الہی کے ورد اور ذکر کا کیا سلسلہ ہے. ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ ہماری خانقاہ میں فجر کی نماز کے بعد 3 اسماء الہی کا ذکر جو ہے وہ واجبات میں شامل ہے. بالکل لازم ہے کہ اگر اس سلسلے سے وابستہ شخص ہے تو اسے ذکر تو بہت سارے لیکن اسماء الہی کا بطور خاص وہ ہے یا عزیزو، یا فتاحو، یا رزاقو. جیسے جمال انکل نے وضاحت کی تو اس میں ایک سلسلہ ہے کہ دن شروع ہوتا ہے تو اپنی روزی کمانے کے لیے ہم نکلتے ہیں، تو پھر ہم اس سے یا رزاق سے رزق طلبی کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اور ذکر رائج ہے، اور وہ جمال انکل نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات بالکل مسلمہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ذکر میں جب انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں درود شریف سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. کسی نے کہا 11 مرتبہ، کسی نے کہا، ہمارے خانقاہ میں 11 پر بہت اصرار ہے چونکہ تعلق حسنیہ قادریہ سلسلے سے ہے. یہ عالیہ قادریہ سلسلہ جس کا ذکر ہمارے سید جمال الدین صاحب نے فرمایا، یہ تو ایک وہ سلسلہ ہے جو عام طور پر ہندوستان میں موجود ہے. لیکن جس سلسلے کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ حسنیہ قادریہ، اس کا انتساب
سیدنا علی بن ابی طالب کے بعد حضرت امام حسن مجتبی اور ان کے بعد حضرت امام حسن مثنی اور ان کے بعد ان کے خاندان کے افراد سے یعنی حسنی سادات کے ذریعے سرکار غوث العظم سید محی الدین عبد القادر جیلانی تک پہنچا یہ سلسلہ، اور پھر براہ راست اس سے ہمارے خاندان میں کہ ایک نسبت حسنی بھی ہے، دائرہ شاہ اجمل میں وہ سلسلہ موجود ہے۔ تو اس میں ایک اور ذکر ہے، میں آج سے عرض کر رہا تھا کہ ایک دعا ہے جو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنے کا حکم ہے، اور بہت سے لوگ کاربند ہیں اس پر، اور وہ ہے کہ اول آخر پہلے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر پڑھیں یا باسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یا باسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے اور وہ زبردست، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس میں استغفر اللہ، استغفار بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بھی فجر کی سنتوں کے بعد اس بات پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ پڑھیں۔ فرض کے بعد یا عزیزو یا فتاحو یا رزاقو، اور ظہر کے بعد یا اللہ یا رحیمو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور عصر کے بعد یا وہابو، اور مغرب کے بعد اس میں حضرت حق کا ذکر نہیں ہے، دوسرے اور اذکار ہیں۔ عشاء کے بعد یا فتاحو، ایک تسبیح اس کو پڑھنے کا تو حکم ہے، باقی لوگ اجازت لے لیتے ہیں اور زیادہ پڑھتے ہیں۔ اسی وقت اللہ لا الہ الا ہو پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور ہو صرف ہے واو، یہ مخفف ہے ہو اللہ کا۔ اور خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے، عجیب و غریب شعر ہے، کہ مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے گر آ کے ہو کریں۔ یہ ہو کرنا جو ہے یہ صوفی کس درجہ حرارت پر کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ کثرت نمائیاں سب ختم ہو جائیں، نظر صرف ایک آئے، اور وہ ہو اللہ وحدہ لا شریک، اسی کا جلال، اسی کا جمال، اسی کی کبریائی، اسی کی بلندی، اسی کی عظمت اور اسی کی ذات۔ اب جب ذات تک بات پہنچتی ہے تو وہ وحدت الوجود کا پورا سلسلہ آ جاتا ہے۔ ابھی ہمیں اس سلسلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ جب حکم ہوا جمال انکل کا تو میں نے دائرہ شاہ اجمل کے کتاب خانے سے رجوع کیا کہ وہاں ذکر سے متعلق کیا چیزیں ہیں، تو اوراد و وظائف، ظاہر سی بات ہے ذکر کا، اور خانقاہوں میں ان کی عملی تربیت بھی دی جاتی ہے، تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اور تو وہاں حضرت شاہ محمد ناصر افضلی جو دائرہ شاہ اجمل کے بانی شیخ محمد افضل الہ آبادی کے نواسے ہیں اور سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل الہ آبادی کے والد ہیں، ان کی ایک کتاب، دو کتابیں ان کی، جواہر نفیسہ اور اذکار عشرہ، یہ مخطوطے کی شکل میں ہمیں ملی، ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے۔ ہم نے کوشش کی پڑھنے کی، کرم خوردہ بھی ہے، تھوڑی بہت چیزیں ہم نے اس سے اقتباس کی، لیکن کوئی ایسی چیز ہم جمع نہیں کر پائے جو آپ کی خدمت میں یہاں ابھی پیش کریں، علاوہ 2 رباعیات کے۔ وہ 2 رباعیات کس سے منسوب ہیں واللہ عالم، یہ جو صاحبان قلم تھے دائرہ شاہ اجمل کے، یہ فارسی کے بہت بے مثال شاعر بھی تھے، اور ان کا ذکر باقاعدہ موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ پی ایچ ڈی کے کئی مقالات لکھے گئے ہیں۔ ایک مقالہ ہے پروفیسر اختر مہدی کا جو جے این یو پروفیسر تھے فارسی کے، اس کا عنوان ہے شاہ اجمل الہ آبادی و ادب فارسی، اور یہ چھپا ہے ایران سے موجود ہے، چھپا ہوا موجود۔ تو اب کس کی ہے ربائی یہ تو نہیں، لیکن ہاں اس ربائی میں صرف آخذ اور ترک کا سلسلہ ہے۔ سماعت کریں کہ خواہی کہ شوی بمنزل قرب مقیم، اگر چاہتا ہے کہ قرب کی منزل میں پہنچ جائے، 9 چیز بنفس خیش فرما تعلیم، 9 چیزیں اپنے آپ کو تعلیم کر، صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین، تفویض و توکل و رضا و تسلیم۔ یہ 10 چیزیں، 9 چیزیں تو تعلیم کرنے کی بات کی، اور اگلی ربائی میں 10 چیزیں چھوڑنے کی بات کی۔ خواہی کہ دلت شبت چو آئینہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل آئینہ ہو جائے، 10 چیز بیرون کن ز درون سینہ، 10 چیزوں کو اپنے سینے سے باہر نکال دے۔ حرص و عمل و
غضب دروغ و غیبت، حرص لالچ، عمل امید، غضب غصہ، دروغ جھوٹ، غیبت معلوم ہے، بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ، بخل، حسد، ریا، کبر اور کینہ۔ کبر کاف بیرے، یہ تو اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اس میں ہونی نہیں چاہیے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، اسی طرح یہ کہ آپ کبر تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کبریائی اسی کو زیبا ہے، سروری زیبا فقر اس ذات بے ہمتا کو ہے، تو اس کو تمام بلندی، تمام عظمت زیبا ہے۔ آپ کا ہے کہ بلندی کے دعوے دار ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ بے حیثیتی جب اس کی تابع ہو جاتی ہے تو اتنی باحیثیت ہو جاتی ہے کہ انسان محمد رسول اللہ بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ان کے متبعین کا سلسلہ جو ان سے اخذ نور کر کے روشنی بانٹنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں تب ہیں جب اس واحد بے نیاز صمد کے حضور سجدہ ریز ہو کے واقعتاً پیشانی کو عظمت بخشی جائے، اور یہ بذریعہ ذکر اور بحوالہ ذکر اور بواسطہ ذکر ہی ممکن ہے۔ ہم یہ آیت الکرسی پڑھنے کا جو حکم ہے، اور کئی طرح کے لوگ ہیں، اکثریت آیت الکرسی پڑھتی ہے، کچھ لوگ 2 آیتیں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ آیات الکرسی پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ تو رائج ہے، لیکن کچھ لوگ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اور کچھ لوگ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، اللہ ولی، اسی کے ساتھ متصل آیت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یہ جو آیات الکرسی ہے، اس پر بہت کم لوگ کاربند ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں جو برکتوں کا سلسلہ ہے، یہ جو روشنیوں کے آنے کا سلسلہ ہے، اس پر توکل کے بعد، اس پر اہتمام سے قائم رہنے کے بعد جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان فوائد کی طرف تعلیم شیخ طریقت اپنی درگاہ، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے دیتا ہے۔ اور شیخ تعلیم ہی نہیں دیتا، بلکہ شیخ انتقال کیفیات کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس انٹینسٹی کے ساتھ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اور وہ کیسے ہم تم تک سرایت ہو سکتی ہے وہ کیفیت، اور کس طرح پہنچ سکتی ہے تم تک کی کیفیت۔ خانقاہوں کا جو سلسلہ اصل میں ہے وہ یہی ہے۔ ہمارے جمال انکل ناراض ہیں، واقعی ہے بھی صورت کہ اب تو وہ جو اقبال نے کہا تھا، ان سے پہلے اقبال ناراض ہوئے تھے شدید، کہ قم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، قم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ لیکن کچھ ایسی خانقاہیں ہیں جہاں کے صاحبزادگان، جہاں کے افراد، جہاں کے حضرات کوشش کرتے ہیں کہ اس وراثت کو کم سے کم بچائے رکھیں۔ اس میں اضافہ تو کرنے کی شاید وہ متحمل نہیں ہیں، لیکن وہ بچ ہی جائے اور کوئی کلنک نہ لگے ان کے سبب سے ان نیک ناموں پر۔ ہم ایسے ہی نمائندگان خانقاہ ہیں، نہایت گناہ گار، سخت اللہ کے نافرمان، اس کے باوجود اس کے حضور سجدہ ریز ہو کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ جو وراثت ہم تک پہنچی ہے کم سے کم ہم سلیقے کے ساتھ اسے دنیا تک پہنچا سکیں، منتقل کر سکیں۔ انتقال کیفیات تو ہمارے بس میں نہیں، لیکن انتقال الفاظ ضروری ہے، اور الفاظ قرآن وہ برکت رکھتے ہیں، ذکر وہ برکت رکھتا ہے کہ صرف اسے بتا دینا ہی ہم جیسوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔